اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر کیمسٹری میں چیپٹر 32 جس کا لیکچر اوورال ہمارے پاس 149 ہے۔ چیپٹر 32 میں جو ہمارے پاس ٹاپک ہے افیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن کراپس اینڈ جینیٹک انجینئرنگ، اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم افیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن کراپس کو اسٹڈی کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، زراعت وہ شعبہ ہے جو بدلتے ہوئے موسمی حالات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے درجہ حرارت، بارش اور شدید موسمی تبدیلیوں سے آنے والی تبدیلیاں براہ راست زراعت پر اثر انداز کرتی ہیں۔ اس میں سے ہمارے پاس زیادہ گرمی پودوں میں ڈی ہائیڈریشن کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ میں نے ادھر نوٹ بھی کیا ہوا اس کو، جس کے نتیجے میں فوٹوسینسس اور ریسپائریشن کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت ڈیئر اسٹوڈنٹس پودوں کے میٹابولزم کی رفتار کو سست کر دیتا ہے، لیکن اگر درجہ حرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پودے ہیٹ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی گروتھ اور ییلڈ میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سملرلی آگے وہ کہہ رہا ہے، اسی طرح کہتا ہے انتہائی سردی بھی پودوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ خاص طور پر ینگ پودوں کے لیے فیٹل ثابت ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں فصل کی پیداوار مکمل طور پر ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ Now move to the next slide۔ نارمل رین کہتا ہے عام اور معمولی کی بارش پودوں کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے، کیونکہ یہ انہیں صحت مند نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے، پانی اور نیوٹرنس فراہم کرتی ہے۔ لیکن جب بارش کا یہ نظام بدلتا ہے تو زراعت کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بارشوں کے بدلتے ہوئے انداز موسموں کو دو بڑے طریقوں سے نقصان پہنچاتے ہیں، ان میں ایک ہے ڈراؤٹ اور دوسرا فلڈ۔ اب اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا ہمارے پاس ہے انپریڈکٹیبل رینز اینڈ کلاؤڈ برسٹس۔ اب ان میں ہم ون بائی ون اس کو اسٹڈی کریں گے۔ ادھر تو اس نے خیر اتنی وضاحت سے نہیں لکھا ہوا آپ کی بک میں، لیکن وہ ڈراؤٹ اور فلڈ کو اس کو پہلے ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بارشوں کے شیڈول اور مقدار میں تبدیلی کی وجہ سے ڈیئر اسٹوڈنٹس دو بالکل الٹ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں فصلوں کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ ان میں ایک کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا بھی یہ جو ہمارے پاس ڈراؤٹ اور فلڈ ہے، اس میں ہم ڈراؤٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں جو خشکسالی یا قحط کی بات ادھر کر رہا ہے۔ کچھ علاقوں میں کہتا ہے وقت پر بارش نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، ان میں بھی پھر کیا ہوتا ہے جس سے زمین سوکھ جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ اور فلڈ کا پھر آگے کیا کہتا ہے، وہ اس کے برعکس ہے، کچھ علاقوں میں حد سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے جو سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کا پھر نقصان کیا ہے، کھڑا ہوا پانی پودوں کی جڑوں کو آکسیجن نہیں لینے دیتا اور پوری فصل گڑ سڑ جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اب جو دوسرا پوائنٹس ہم نے بولا تھا، ادھر میں نے اس کو انڈر لائن بھی کیا، بک کو اس کو ایکسپلین نہیں کر رہی، کہ انپریڈکٹیبل رینز اینڈ کلاؤڈ برسٹس۔ جب وہ کہتا ہے بارش کا کوئی وقت مقرر نہ ہو یا اچانک کسی ایک ہی جگہ بہت زیادہ بارش ہو جائے تو اس کی پھر دو وجوہات بن جاتی ہے ہمارے پاس۔ ان میں ایک سوئل ایروشن، جس کو میں نے ادھر انڈر لائن بھی کیا، دوسرا ہوتا ہے زرخیزی کا خاتمہ، لیکن وہ آپ کی بک میں اس نے نہیں لکھا۔ سوئل ایروشن کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں تیز اور غیر متوقع بارشوں کے بہاؤ سے زمین کی بلائی سطح کٹنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ زرخیزی کا خاتمہ اگر دیکھا جائے ڈیئر اسٹوڈنٹس تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، اس میں زمین کی سب سے اوپر والی سطح ہی سب سے زیادہ زرخیز اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے۔ جب تیز پانی آتا ہے تو وہ اس کو بھی ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، جس کے بعد زمین کمزور ہو جاتی ہے اور اس میں پودوں کو پالنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اصل میں پودوں کو صرف پانی ہی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس پانی کا صحیح وقت اور صحیح مقدار میں ملنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ غیر متوقع اور شدید بارشیں فائدے کے بجائے زراعت کو بڑے پیمانے پر نقصان بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس پہنچا سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس شدید موسمی واقعات جیسا کہ ہریکینز، ہیٹ ویوز، ہیل اسٹارمز نہ صرف کھڑی فصل کو تباہ کر دیتے ہیں بلکہ ایگریکلچر انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچاتے ہیں، جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ فوڈ
शॉर्टेज की सूरत में निकलता है। इधर मैंने उसको अंडरलाइन भी किया है। इन मौसमी आफ़तों के असरात दर्जा झैल होते हैं, जैसा कि उनमें हमारे पास 1 बाई 1 उसको स्टडी करते हैं। आपकी बुक में तो उसने सिर्फ इसकी डिटेल को ज़्यादा मेंशन नहीं किया। तूफ़ान और शदीद बारिशें जो होती हैं, स्टॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स, नाम उसने लिखे हुए हैं। इसमें कहता है जब शदीद तूफ़ान और तेज़ हवाएं चलती है तो वो फसलों को दो तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। उसमें हमारे पास एक तो जड़ों और टहनों की तबाही हो जाती है, दूसरा पानी का तेज़ी से अखराज, ये उसने इधर मेंशन किया हुआ है। पहले में क्या होता है, तूफ़ान पौधों और दरख्तों को जड़ से उखाड़ देते हैं और इनकी टहनियाँ तोड़ देते हैं, जबकि दूसरे में डियर स्टूडेंट्स तेज़ हवाएं पौधों के अंदर मौजूद नमी को बड़ी तेज़ी से उड़ा ले जाती है, जैसे अवेपो ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, जिसे अवेपो ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंट्री टेस्ट में इसका एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। ये जो मैं एमसीक्यू आपको इधर साथ साथ नोट करवाऊंगा, आपने इसको लिख के असाइनमेंट की सूरत में कॉलेज में सबमिट करवाने और इसके मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड होने हैं डियर स्टूडेंट्स। जिसकी वजह से ज़मीन और पौधे ड्राई हो जाती हैं और कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। दूसरा जो हमारे पास मेन इसका फैक्टर्स है, हेलस्टॉर्म्स, ये सालाबारी जो होती है, आसमान से गिरने वाले ओलों के दर्जा झैल कहता नुकसानात होते हैं। उनमें अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचता है, फिर खुराक बनाने के अमल में रुकावट होती है, मुकम्मल तबाही हो जाती है। वो किस तरह, इसको हम 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। जो इसमें टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचता है, इधर हमने मेंशन भी किया हुआ है, वर्ड लिखे हुए हैं लेकिन डिटेल उसकी टिश्यू डैमेज। इसमें डियर स्टूडेंट्स होता कि ओले पौधों के पत्तों, तनों और पलों को बुरी तरह से ज़ख्मी कर देते हैं, जिससे पौधों के सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। दूसरा तरीका अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, खुराक बनाने के अमल में रुकावट किस तरह होती है, जब पत्ते फूट जाते हैं कहता है या ज़ख्मी हो जाते हैं तो पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है तकरीबन। मुकम्मल तबाही इस तरह होती हैं कि अगर ओले बहुत शदीद और बड़े साइज़ के हों तो पूरी फसल को ज़मीन में बोझ कर देते हैं, जिससे डियर स्टूडेंट्स नुकसान को 100% नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें जो नेक्स्ट इसका फैक्टर है वो इधर उसने लिखा भी हुआ है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता। वो हीट वेव्स और हाई अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स, इसका क्या असरात है। ये जो सूरज की कहता है तेज़ तपश और ख़तरनाक शुआएं पौधे को जलसा देती हैं। इसमें फिर आगे मज़ीद 2 फैक्टर्स हैं, एक तो शदीद गर्मी का दबाव होता है जिसकी वजह से पत्तों का जलना। शदीद गर्मी के दबाव में क्या होता है, जब यूवी इंडेक्स बढ़ता है और हीट वेव्स चलती है तो पौधे शदीद तनाव का शिकार हो जाते हैं। पत्तों का जलना, वो गर्मी की ये लहर पौधों से पानी के अखराज को डियर स्टूडेंट्स इंतहाई तेज़ कर देती है, जिसकी वजह से लीफ बर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये एमसीक्यू नोट कर लेना आपने। शदीद मौसमी तब्दीलियाँ किसानों को महीनों की मेहनत को मिनटों में डियर स्टूडेंट्स बर्बाद करने की ताकत रखती हैं, जो आलमी सतह पर खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें अगर हम देखें तो इन मौसमी तब्दीलियों से अडेप्टेशंस पैदा करने के लिए साइंसदान फसलों की नई अक़साम तैयार कर रहे हैं, जिसको डेवलपिंग न्यू क्रॉप्स के नाम से उसने इधर मेंशन किया हुआ है, जो मुख्तलिफ मौसमी हालात का बेहतर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। मिसाल के तौर पर उसने इधर लिखा भी हुआ है, ड्राउट रेजिस्टेंस कॉर्न या फिर दूसरा हीट टॉलरेंट वीट की अक़साम तैयार की जा रही है। इस तरह फिर इसके आगे होता क्या है, वो कहता है इस तरह ड्राउट टॉलरेंट और फ्लड प्रूफ वाली खसूसियात भी मुख्तलिफ फसलों में मुतारफ़ कराई गई है। मिसाल के तौर पर इधर उसने एक एग्जांपल लिखी हुई है, कहता है ये जो राइस है हमारे पास सब वन राइस है। सब वन राइस की एक ऐसी किस्म है जो तकरीबन, ये एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें, जो तकरीबन 2 हफ्तों तक पानी में मुकम्मल तौर पर डूबे रहने के बावजूद ज़िंदा रह सकती है और बाद में दोबारा
معمول کے مطابق نشو و نما جاری رکھ سکتی ہے. جدھر فلڈ وغیرہ آتا ہے تو ادھر یہ سائنٹسٹ اس کے اوپر کام کریں کہ وہاں ہم اس طرح کی فصل بوئیں کہ جس سے نقصان کم ہو زمیندار کو. ناؤ موو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے جینیٹک انجینئرنگ. جینیٹک انجینئرنگ کے تحت زراعت میں جینیٹک انجینئرنگ سے مراد ایک ایسا سائنسی طریقہ کار ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جس سے کسی بھی پودے یا جاندار کے جینز میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. تو یہ آگے ہم اس کو تھوڑا سا اوپر بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تبدیلی کسی مخصوص جین کو شامل کرنے، نکال کر یا اس میں موڈیفائی کر کے کی جاتی ہے. آگے پھر اس ٹیکنالوجی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس تیار کرنا جس میں ہماری مرضی کی خوبیاں موجود ہوں. سائنسدان اس عمل کو درجہ طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. ان میں ویسے آپ کی بک میں تو اس نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہوا. اس میں ایک طریقہ یہ ہے آئیڈینٹیفائی یوزفل جینز، اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا بیکٹیریا سے کیڑوں کے خلاف مدافعت، اور پھر آگے آ جاتا ہے ہمارے پر ڈراؤٹ ٹالرنس آ جاتا ہے، جین ٹرانسفر آ جاتا ہے. اس کو ہم نے 1 بائی 1 اسٹڈی کرنا ہے. پہلے میں وہ کیا کہہ رہا ہے، آئیڈینٹیفائی یوزفل جین. سب سے پہلے سائنسدان کسی ایسے جاندار کو تلاش کرتے ہیں جس میں کوئی خوبی موجود ہوتی ہے، کوئی خاص خوبی ہوگی اس میں. اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ آ جاتا ہے فار پیسٹ ریزسٹنس فرام اے بیکٹیریم. تو سائنسدانوں نے قدرتی بیکٹیریا سے ایک ایسا جین نکالا ہے جو پیسٹ ریزسٹنس رکھتا ہے تاکہ فصل پر زہریلی ادویات کا چھڑکاؤ نہ کرنا پڑے. اگر آپ یہ والا تو اس میں یہ جو جین ہے اس کو اگر ہم ایز اے ہم یوز کرتے ہیں فرٹیلائزر کے طور پر، تو یہ ہمارے پاس پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ادر جو ادویات ہے جیسا کہ جو ہمارے پاس پیسٹ ریزسٹنس ہے اس کے چھڑکاؤ ہمارے پاس پھر نہیں کرنا پڑتا. نیکسٹ وہ کہہ دیتا ہے ڈراؤٹ ٹالرنس. ایسے جینز کی شناخت کرتا ہے جو پودے کو کم پانی میں نشو و نما دے سکے. کہ پانی کی وہ قلت کو پھر جو ہوتی ہے اس کو زیادہ متاثر نہیں ہوتی اس سے فصل. جین ٹرانسفر. جب سائنسدان اس مطلوبہ خوبی والے جینز کو الگ کر لیتے ہیں تو اسے جینیاتی تکنیک جو کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا GM کے ذریعے ٹارگٹ فصل کے DNA میں شامل کر دیا جاتا ہے. اس ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ان میں آ جاتا ہے موسمیاتی لچک ہوتی ہے، اس میں فصلیں شدید گرمی، سردی اور قحط کا مقابلہ کر سکتی ہے. ایک تو یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. دوسرا ہمارے پاس کم خرچہ اور زیادہ پیداوار. کیڑے مکوڑوں سے خود بخود محفوظ رہنے کی وجہ سے کسانوں کا ادویات کا خرچہ پھر بچ جاتا ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اور پیداوار بڑھتی ہے. پھر ہمیں پیسٹی سائڈز جیسی ادویات سے ہماری جان چھوڑ جاتی ہے. کسان کو اس کے اخراجات الگ سے نہیں برداشت کرنے پڑتی. مزدور اور وقت کی بچت بھی ہوتی ہے. یہ فصلیں کم دیکھ بھال میں بھی بہتر نتائج دینا شروع کر دیتی ہے. پھر ناؤ موو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. کسی مخصوص خصوصیات کے لیے اس میں وہ یہ ایکسپلین کر رہا ہے ذمہ جین کو پہلے اس جاندار سے الگ کر لیا جاتا ہے. ایسولیٹ کا مطلب وہی ہو گیا. اس کے بعد اس الگ کیے ہوئے جین یا کیریئر بیکٹیریم ادھر اس نے لکھا ہوا کی مدد سے مطلوبہ پودے کے جینوم میں داخل کیا جاتا ہے. تو وہاں جا کر پھر تاکہ یہ جو جین ہے پودے کے DNA میں انسرٹ ہو جاتے ہیں. ادھر میں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ نیا جین پودے کے سیلز میں ایکسپریس کرتا ہے جس کی وجہ سے پودے میں وہ نشی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ موڈیفائڈ پودا ایک ایسا نیا پروٹین ڈیئر اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرتا ہے جو وہ پہلے پیدا نہیں کر سکتا تھا. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. اب ہم GM فصلوں میں وہ جو ہم پیچھے جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس کے متعلق پڑھتے آ رہے ہیں، یہ کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف بہتر مزاحمت، ہربیسائڈز کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور غذائیت میں اضافہ اس سے کیا جا سکتا ہے. اس سے فصلوں کی ییلڈ بڑھتی ہے اور پیسٹی سائڈز کے استعمال کی ضرورت کم ہو جاتی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر اس نے لکھا ہوا ہے BT کاٹن. یہ آپ MCQ کے طور پر اس کو بھی نوٹ کر لیں.
یہ اپنے اندر ہی قدرتی طور پر ایک ایسا پروٹین پیدا کرتی ہے جو کیڑے مار ادویات کے طور پر کام کرتا ہے، جس سے کیمیکل سپرے کی ضرورت پھر کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گولڈن رائس کی اس نے اگزامپل دی ہے، اس میں کون سا وہ کیمیکل ڈالتے، بیٹا کیروٹین۔ یہ ایم سی کیو ڈی اسٹوڈنٹس نوٹ کر لیں، اس کو ایم سی کیو کے طور پر وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، یہ جو ہمارے پاس گولڈن رائس ہوتے ہیں، اس میں جو بیٹا کیروٹین پیدا کرنے کے لیے جینیاتی طور پر تبدیل کیا گیا ہے تاکہ ترقی پذیر ممالک میں وٹامن اے، یہ کس کی کمی کو پورا کرتا ہے؟ یہ ڈی اسٹوڈنٹس آپ کو انٹری ٹیسٹ میں ایم سی کیو پوچھ سکتا ہے۔ یہ وٹامن اے کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور وٹامن اے کی کمی سے جو ہمارے پاس اس کی کمی سے ہونے والی بنیائی کی جو خرابی ہوتی ہے یا اندھا پن ہونا، اس سے پھر بچا جا سکتا ہے، یہ ان علاقوں میں جدھر یہ زیادہ مطلب کہ لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس میں وہی بار بار ذکر کر رہا ہے، جو جی ایم فصلوں کے بارے میں کچھ خدشات بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم خدشہ یہ ہے کہ جی ایم جینز جنگلی پودوں میں منتقل ہو سکتی ہیں، جسے وہ آؤٹ کراسنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ڈی اسٹوڈنٹ شارٹ کویشچن کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کراس پولینیشن کے ذریعے جڑی بوٹی مار ادویات کے خلاف مزاحمت رکھنے والے جینز جی ایم فصلوں سے ویڈز میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہ میں نے ادھر اس کو نوٹ بھی کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں سپر ویڈز پیدا ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ایسے کیڑے بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس پیدا ہو سکتی ہیں جو ان فصلوں کے خلاف مزاحمت پیدا کر لیں۔ جی ایم فصلوں کی انسانی صحت پر بھی طویل مدتی اثرات ابھی تک مکمل طور پر معلوم نہیں ہو پائے، وہ بھی آتے ہیں، چونکہ ایک سائڈ پہ اگر آپ فائدہ دیکھتے ہیں تو دوسری سائڈ پہ اس کا نقصان بھی ہے۔ ایک سائڈ سے ہم پیداوار کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری سائڈس پہ یہی پیداوار جب ہم خود اس کو انہیل کرتے ہیں ایز اے فوڈ کے طور پر کسی بھی صورت میں لیں، تو وہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ پیداوار تو زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن انسانی صحت کے اس کے اوپر جو نقصانات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن ابھی وہ چونکہ سائنٹسٹ ہے نا، جو ابھی وہ ان بیماریوں کی طرف نہیں آ رہے، ابھی صرف وہ پیداوار کو مزید بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان بیماریوں کی طرف ان کا بھی ٹرینڈ کم چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ کی طرف نہیں، ابھی وہ پروڈکشن کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے کہتا بائیو ڈائیورسٹی پر بھی ممکنہ منفی اثرات کے بارے میں خدشات موجود ہیں۔ تو یہ تو تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ جو ہم نے دو ٹاپک کو ہم نے اس لیکچر میں کور کیا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے۔ جو اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی ہے ایم سی کیو کے طور پر، وہ آپ نے ایز اے اسائنمنٹ اس کو کالج میں سبمٹ کروانا ہے، اس کے نمبر آپ کے رزلٹ میں ایڈ ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، السلام علیکم۔